الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارکباد عرض کروں اس عید سعید اور عید غدیر کے موقع پر اور عید اکبر کی مناسبت سے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں اللہ تعالی وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ غدیری اسلام کی عالمی حکومت میں کام کرنے والوں میں قرار فرمائے اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں بھی اس عید غدیر عید اکبر کی مناسبت سے مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں. اور ناظرین، یاد ہوگا کہ خطبہ غدیر کے جو فقرے اور جو فراز پیش کیے جا رہے ہیں وہ آج کے حصے میں میں انشاءاللہ اسے مکمل کر دوں گا. اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضور اکرم نے ان تمام فقروں کے ذریعے سے کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کی امامت اور خلافت کے بارے میں تاکید فرمائی اور ان کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو باز رکھا اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور جنت کے نعمتوں کے سلسلے میں یاد دلایا اور ان کو اس کی طرف توجہ دلائی. اور کس طریقے سے آپ نے مولا کی مولائیت کا اعلان کرنے کے بعد بیعت کا اہتمام کیا اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے بیان کر دیا سب واضح کر کے، لہذا اب جب میں خطبہ ختم کر لوں تو تم سب جاؤ پہلے میری بیعت کرو اور اس کے بعد جا کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کرو کہ میں اللہ کی طرف سے ان کی بیعت لینے والا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اس کے بعد حضور اکرم نے پھر حج بیت اللہ کے سلسلے میں تاکید فرمائی اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا اور اس طریقے سے آپ نے خطبے میں آخری حصے میں اس بات کی تاکید کی پھر امامت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں حج کے سلسلے میں آپ نے جو لوگوں کو توجہ دلائی ہوگی کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں، صفا و مروہ خدا کی نشانیاں ہیں، بس جو شخص خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ بجا لائے ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے. لوگوں، خانہ کعبہ کا حج کیا کرو، اس لیے کہ جس گھر کے لوگ بیت اللہ جائیں گے وہ غنی ہو جائے گا اور جو باوجود استطاعت کے حج سے جی چرائے گا وہی فقیر ہو جائیں گے. لوگوں، جو مومن حج کے مقامات پر جا کھڑا ہوگا خداوند تعالیٰ اس کے کل پچھلے گناہ بخش دے گا. بس جب اس کا حج پورا ہو چکے تو اس کو چاہیے کہ نئے سرے سے اعمال بجا لائے کہ اب کوئی گناہ اس کے نہیں. لوگوں، حج کرنے والوں کی مدد بھی کی جائے گی اور جو کچھ ان کا خرچ پڑے گا اس کا بدل بھی ان کو ملے گا اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہ فرمائے گا. لوگوں، بیت اللہ کا حج دین کی تکمیل کے ساتھ اور فقہ کو صحیح طرح سمجھ کے کرنا اور مشاہد مقدسہ سے توبہ کیے بغیر اور گناہ کے ارادوں سے اپنے نفس کو پاک کیے بغیر نہ جانا. حضور نے باقاعدہ طور سے ارشاد فرمایا کہ حج بیت اللہ کے بعد تم مشاہد مشرفہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں جا کر کے خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا. اس کے بعد
حضرت علی علیہ السلام کے علمی پناہ گاہ اور دینی مرجعیت کو بیان فرمایا، لوگوں نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو حکم دیا، اگر تمہاری مدت بڑھا دی جائے اور پھر تم سے کوتاہی ہو جائے یا تم بھول جاؤ تو یہ علی تمہارے حاکم ہیں، یہ تمہارے لیے ان حقائق کو واضح کر دیں گے۔ اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے انہی کو میرے بعد مقرر کیا اور انہی کو میرا اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جو خدا کی باتیں تم ان سے دریافت کرو گے وہ تمہیں بتلائیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ تمہارے لیے واضح کریں گے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے انہی کو میرے بعد مقرر کیا ہے اور انہی کو میرا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جو خدا کی باتیں تم ان سے دریافت کرو گے وہ تمہیں بتلائیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ تمہارے لیے واضح کر دیں گے۔ آگاہ ہو کہ حلال و حرام کی تعداد اتنی ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اور نہ میں سب تمہیں پہنچوا سکتا ہوں، نہ میں سب تم کو پہچانوا سکتا ہوں۔ ہاں، ایک ہی مقام پر تمام حلال کو بجا لانے کا حکم دیتا ہوں اور تمام حرام کے ارتکاب سے منع کرتا ہوں۔ لہذا جان لو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں جو امام ان کے بعد ہوں گے تم سے بیعت لے لوں، ہاتھ پر ہاتھ مار کر۔ قیامت تک سلسلہ امامت مجھ سے، علی سے ہے۔ مہدی بھی انہی میں سے ہوگا جو حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد اپنی شریعت کے ابدی ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ لوگوں، ہر حلال جو میں تم کو بتا چکا ہوں اور ہر حرام جس سے میں تم کو منع کر چکا ہوں، خوب سمجھ لو کہ میں اس سے کبھی نہ ہٹوں گا اور کبھی نہ بدلوں گا۔ لہذا تم بھی اسے یاد رکھو، اس کی حفاظت کرو اور اس کے بارے میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو، اور اس کو کبھی نہ بدلنا اور کبھی اس میں تغیر نہ کرنا۔ دیکھو، میں پھر اس بات کی تجدید امر بالمعروف نہی از منکر کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا حکم کرتے رہنا۔ یہ بھی سمجھ لو کہ نیکی کا حکم دینے میں مقدم بات یہ ہے کہ میرے قول کے بموجب عمل کرو، یعنی جو میں کہوں اس کے مطابق عمل کرو، وہی نیکی ہے۔ اور جو اس وقت حاضر نہیں اس وقت اس تک پہنچا دو، یعنی جتنے بھی یہ حاضرین ہیں غائبین کو پہنچا دے اس پیغام کو، اور اس سے میری بات منوا لو اور میری بات کی مخالفت سے اسے باز رکھو۔ یعنی قیامت تک آنے والا مسلمان ایک دوسرے کو اسی بات کی تلقین کرتا رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میرا بھی یہی حکم ہے، اور بغیر امام کے نہ امر بالمعروف ممکن ہے نہ نہی عن المنکر ممکن ہے۔ لوگوں، قرآن مجید تم کو بتاتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے ائمہ انہی کے اولاد میں سے ہوں گے، اور میں یہ بھی تم کو بتا چکا ہوں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جس موقع پر خدا یہ فرماتا ہے اور اس نے اسے اس کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دے دیا، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لوگوں، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، قیامت سے ڈرو، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ اس ساتھ کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ موت کو یاد کرو، حساب یاد کرو، خدا کے حضور میں باز پرس کو یاد رکھو، ثواب و عذاب کو یاد رکھو۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے ثواب دیا جائے گا، اور جو شخص بدی لے کر آئے گا جنت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ عہد کی تاکید کرتے ہیں، لوگوں، تمہاری تعداد اس سے زیادہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مجھ سے ایک ایک کر کے بیعت کر سکو، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے اس بات کا اقرار کرا لوں کہ میں نے علی کو مومنین کا امیر مقرر کر دیا، اور اس کے بعد ان ائمہ کے لیے جو میری اور ان کی اولاد سے ہوں گے تم کو بتا چکا ہوں کہ ذریت میرے ان کے صلب سے ہے۔ تو لو، اب تم سب مل کے کہہ دو کہ آپ نے ہمارے پروردگار کی طرف سے اور اپنے پروردگار کی طرف سے علی کے معاملے میں اور ان ائمہ کے معاملے میں جو ان کی اولاد سے اور ان کی صلب سے ہوں گے جو کچھ بھی پہنچایا
ہم نے سن لیا ہے اور ہم اس پر راضی ہیں اور اطاعت پہ تیار ہیں۔ ہم اپنے دل سے، جان سے، زبان سے اور ہاتھ سے اسی پر بیعت کرتے ہیں، اور اسی پر ہم جئیں گے اور اسی پر ہم مریں گے اور اسی پر مبعوث ہوں گے۔ ہم اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کریں گے، نہ اس میں کسی شک و شبہ کو راہ دیں گے، نہ کبھی اس عہد سے پھریں گے، نہ اس پیام کو توڑیں گے، اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی اور امیر المومنین علی کی اطاعت کریں گے، اور ان ائمہ کی جو ان کی اولاد سے ہیں اور جن کا آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کی ذریت سے اور ان کی صلب سے حسن و حسین کے بعد ہوں گے۔ اس کے بعد آپ سردار جوانان جنت کے سلسلے میں جو بعض نسخوں کے مطابق خطبے میں آیا ہے ان کی طرف بھی توجہ دلائی۔ حسنین علیہ السلام کا رشتہ جو مجھ سے ہے میں بتا چکا ہوں، اور ان دونوں کی منزلت جو میرے پروردگار کے نزدیک ہے وہ میں تم کو اچھی طرح دکھلا چکا ہوں۔ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اور دونوں اپنے باپ علی کے بعد امام ہیں، اور میں بحکم خدا علی سے پہلے ان کا باپ قرار دیا گیا ہوں۔ اور یہ بھی کہو ہم نے اس معاملے میں اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی اطاعت کی، علی کی اطاعت کی اور حسن و حسین کی اور ان ائمہ کی اطاعت کی جن کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ عہد و پیمان ہے جو امیر المومنین کے لیے ہمارے دلوں سے، جانوں سے، زبانوں سے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر لیا ہے۔ جس نے ان دونوں یعنی حسنین کو اپنے ہاتھوں پر بھی اٹھایا ہے اور اپنی زبان سے بھی ان دونوں کی بزرگی کا اقرار کیا، ہم ان کے بجائے کسی اور کو نہ چاہیں گے۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کس طرح سے کی جائے گی کہ ان کے علاوہ کسی اور کو ہم نہ چاہیں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں نہ بٹھائیں گے، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ اب کچھ اور بتایا جائے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں، حدیث غدیر میں حضور اکرم نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل معین نہیں کیا ہے، کس طرح سے بتایا جائے؟ اب کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی اور حسد کی بنا پر ہے اور دوسروں کی محبت کو دل میں رکھنے کی بنا پر ہے، جیسا کہ حضور اکرم نے خود آگاہ کر دیا کہ میرے بعد ایسے امام آنے والے ہیں۔ تو پھر آپ نے مزید تاکید فرمائی، اور جب تک جان میں جان باقی ہے کبھی اس عہد سے نہ پھریں گے، یعنی یہ کہو کہ ہم اس عہد سے نہ پھریں گے۔ ہم آپ کی طرف سے یہ بات اپنی اولاد اور خاندان میں دور اور نزدیک کے ہر فرد تک پہنچا دیں گے۔ پھر آپ اسی بات کی تاکید کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو گواہ کرتے ہیں اور اللہ گواہی دینے کو کافی ہے، اور آپ بھی اس معاملے میں ہمارے گواہ ہیں، اور ہر وہ شخص گواہ رہے جو خدا کا مطیع ہے، وہ ظاہر ہو پوشیدہ ہو، خدا تعالیٰ کے فرشتے اور اس کے لشکر اس کے بندے بھی گواہ رہیں، اور سب گواہوں سے بڑھ کر خود اللہ گواہ ہے۔ لوگو تم کیا کہتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہر آواز کو پہچانتا ہے اور ہر نفس کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اب جو ہدایت پائے وہ اس کی اپنی ذات کی بہتری کے لیے ہے، اور جو بھٹک جائے وہ اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور جو بیعت کرے وہ اللہ سے بیعت کرے گا، یعنی اس کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہوگا۔ یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے اس وقت اقرار کرے اور عہد کرے، لوگوں اللہ سے ڈرو، بس اللہ کی اور میری بیعت کرو، اور امیر المومنین علی اور حسن اور حسین اور ان ائمہ کی جو کلمہ باقیہ ہیں بیعت کر لو۔ بعد اس کے جو بے وفائی کرے گا اللہ اسے ہلاک کرے گا، اور جو وفا کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، اور جو اس بیعت کو توڑ دے گا اس توڑنے کا ضرر خود اس کی ذات پر پڑے گا۔ لوگوں جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ کہو، اور اسی وقت سے علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، یعنی اسی وقت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، اور ہمیشہ اس کے بعد امیر المومنین السلام کہہ کے سلام کیا کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور یہ بھی کہو کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا،
اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف بازگشت ہوگی، اور یہ بھی کہو کہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے زیبا ہے جس نے ہم کو ان باتوں کی طرف ہدایت فرما دی، اور اگر اللہ ہماری رہبری نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ لوگوں، اللہ کے نزدیک علی ابن ابی طالب کے فضائل بہت ہیں، اور اس نے جو کچھ مجھ پر قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں کسی ایک مقام پر اپنے خطبے میں ان کو بیان کر سکوں۔ پھر جو شخص بھی تم کو وہ فضائل بتائے اور سمجھائے تو تم اس کی تصدیق کرنا۔ پھر ولایت علی کے نتیجے کے طور سے لوگوں کو آگاہ کر، لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی اور علی کی اور ان ائمہ کی جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اطاعت کرے گا وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ لوگوں جو علی سے بیعت کرنے میں اور ان سے دوستی رکھنے میں اور ان کو امیر المومنین تسلیم کرنے میں سبقت کرنے والے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں وہی کامیاب ہوں گے۔ لوگوں وہی بات کہو جس بات کی کہنے سے اللہ تم سے راضی ہو۔ پھر اگر تم اور زمین پر جتنے آباد ہیں وہ سب کافر ہو جائیں تو تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یا اللہ تو سب مومنوں کو بخش دے اور سب کافروں پر اپنا غضب نازل کر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے زیبا ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ حضور اکرم نے خطبہ جب مکمل کر لیا تو خطبہ مکمل کرنے کے بعد وہاں جتنے بھی موجود تھے ان تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا، کیا کہا؟ ہم نے سنا اور ہم نے دل سے، زبان سے، ہاتھوں سے حکم خدا اور حکم رسول کی اطاعت کی۔ اس کے بعد ہر ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت کرنے والوں میں ابو بکر اور عمر پیش تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی اور کہا کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کو مبارک ہو کہ آج سے ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بلکہ اس طرح سے کہیں کہ جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام رکھتے ہیں ان کو یہ زبان پر فقرہ جاری کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ولایت اور امامت اہل بیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و ذریت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اس طریقے سے خطبہ اپنے آخری منزل پر پہنچا، اور مکمل خطبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور عزیزان گرامی، ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں سے میں پھر سے جو ہے وہ تبریک اور مبارکباد عرض کر کے خدا حافظ کہنا چاہوں گا، مگر اس جملے کے ساتھ کہ عید سعید اور عید غدیر کی مناسبت سے جو واقعی جشن اور مسرت کا اہتمام کرنے کا حق ہے وہ اہتمام کریں، اور لوگوں کے درمیان شیرینی اور مٹھائیاں تقسیم کریں، اور مولا کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور اس دن کو عید اکبر کی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ لوگ منائیں، اور ہم سب کو اس میں شامل کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، نیا کپڑا پہنیں، ایک دوسرے کے یہاں آئے جائیں، بچوں کو اور بڑوں کو ہر ایک کو اس خوشی میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اجر سے نوازے گا اور اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے گا، یہی ہماری دعا ہے۔ اور دعا ہے یہ کہ خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم